السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، جو اذان ہوئی تو بھی کٹوں پہ ہوٹلوں میں چائے پی لے کے ٹائم وقت گزار رہے ہیں، نماز کا کچھ خیال نہیں، ان کو کون سمجھائے؟ کچھ احساس نہیں نماز کا۔ آپ کا پوچھنے کا مطلب ہے کہ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار؟ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا ضروری ہے۔ ذمہ دار کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہم ہیں، ہم پر ایک ذمہ داری ہے۔ اس میں ایک طبقے کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائیں، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو سمجھائیں، اور آنے والی جو ایک آخرت ہمارا لمبا جو سفر ہے اس سفر کے بارے میں آگاہ کریں۔ آج کل دیکھنے میں جو آ رہا ہے، آپ کی سوچ صحیح ہے، آپ کا درد صحیح ہے کہ نماز کا وقت ہے، کچھ لوگ نماز کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ لوگ آرام سے کٹوں پر یا ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نماز چھوڑنے کا احساس بھی نہیں ہے۔ ان کا ایمان اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ وہ نہ نیکی کو پہچان سک رہے ہیں، نہ گناہ کو پہچان سک رہے ہیں، نہ بدی کو پہچان رہے ہیں۔ تو آپ کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس امت کے اندر جو لوگ علم حاصل کر کے ذمہ دار بننے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم تمہارے رہبر ہیں، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، تو یہی ان کے رہبر ہیں، ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ امت کو دیکھیں، امت کو پہچانیں، امت کس راستے پر چل رہی ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دین سمجھانے کے بعد ایک بات جو بتائی تھی کہ میرے بعد اس دین کو پہنچانا، میری امت تک لے جانا، میرے بعد تم، تمہارے بعد تم، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ جو اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دوسرے مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں، وہی حقیقی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، لیکن وہی لوگ جو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ذریعے امت کو جو آگاہ کر رہے ہیں، وہ ایک طبقہ حق پر ہے، اور باقی جو رہبر بننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی نہ تو دنیا کو پہچان رہے ہیں، نہ تو آخرت کو پہچان رہے ہیں، یہ رہبر نہیں ہیں، یہ رہبروں کی آڑ میں اپنی دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے پہچان۔ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو پہچانتا ہے، اس کی بیماری کو پہچانتا ہے، علم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بہت سارے قسم کی کوششیں جو کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے اندر جو بیماری ہے وہ نکل جائے۔ تو بے دینی کی جو بیماری مسلمانوں کے اندر لگی ہوئی ہے، حلال حرام کی تمیز نہ کرنے کی جو بیماری لگی ہوئی ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے کی جو بیماری لگی ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف چلنے کی جو بیماری لگی ہوئی ہے، اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے ایک طبقے کو باقی رکھا، تاکہ وہ مسلمانوں کو دیکھیں، ان کی چال ڈھال کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کی بات چیت کو دیکھیں، ان کے کاروبار کو دیکھیں، کیا یہ دین کے مطابق ہے، کیا یہ دین کے خلاف ہے۔ اگر دین کے خلاف ہے تو علماء کو چاہیے کہ یہ علم و حکمت کے ذریعے ان کے اندر خیر پیدا کرے۔ آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا سوچنا بھی حق ہے، لیکن یہ قیامت کا دور ہے، اب ہر علم والے، جہاں تک ہماری نظر ہے، سب کو نہیں بول رہا میں، کچھ علم والے ایسے ہیں جو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، وہ نہ مسلمانوں کو پہچان رہے ہیں، نہ مسجد کے اندر کے قاعدے اور قانونوں کو پہچان رہے ہیں، نہ مسجد کے باہر جو مسلمان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نہ انہیں پہچاننے کے لیے تیار ہیں۔ بس ایک ڈیوٹی ہے، نماز ہے، جمعہ کے خطبات ہیں، بس اسے ادا کرنا ہے، یہ سمجھ کر جو چل رہے ہیں، تو ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس دین سے محروم ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء حق کے ذریعے امت کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو موت تک جان اور پہچان کر، اللہ کی رضا کو پہچان کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔